اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. دو آیات مبارکہ ہیں 41 اور 42 41 10واں سپارہ ہے سورہ توبہ ہے. ابھی سلسلہ کلام جو ہے وہی غزوہ تبوک کا ہی چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تبوک کے لیے نکلنے کی صورت میں دنیا اور آخرت میں عذاب کی وعید یا آپ کہیں کہ وارننگ سنائی تھی نا. اس کو سنانے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے سوا کسی کی مدد کا محتاج نہ ہونے کا ذکر بیان کرنے کے بعد اب تاکید کے ساتھ تمام مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں نکلنے کا حکم دیا اور اسے نفیر عام کہا جاتا ہے. اس حکم کے بعد ہر مسلمان پر نکلنا فرض ہو جاتا ہے. ماں باپ یا کسی کے اذن اجازت کی ضرورت باقی نہیں رہتی. ہلکے اور بوجھل الفاظ میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عام ہے، اس لیے اس میں سب شامل ہیں. یعنی طبیعت چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، خوشحال آپ ہیں یا تنگ دست ہیں، مجرد ہیں یا عیالدار ہیں، جوان ہیں یا بوڑھے ہیں، ٹھیک ہے، ہتھیار بند ہو یا بے ہتھیار، ٹھیک ہے، ہر حال میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حکم آ گیا تو نکل کھڑے ہونا ہے. انفروا خفافا وثقالا، تم سبکبار ہو یا گرابار، مال و اسباب تھوڑا رکھتے ہو یا بہت، گھروں سے نکل آؤ. کیوں؟ اس لیے تمہارے مالک کا حکم آ گیا ہے. خفافن کا واحد خفیف ہے اور ثقالن کا واحد ثقیل ہے. ترکیب میں یہ کیا ہے؟ حال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ چاہے تم کسی حال میں ہو، تمہارا کوئی بھی حال ہو، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، جب نفیر عام ہو جائے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو جائے، پھر دنیا کا کوئی بندھن، کوئی مجبوری اور کوئی عذر تمہیں میدان میں نکلنے سے، میدان سے اپنا رخ پھیرنے سے، میدان کی طرف رخ کرنے سے نہ روکے، باز نہ رکھ سکے. بلکہ اگر تم پیدل بھی ہو، سواری بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تو پیدل ہی نکل پڑو، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہوگی، اسی میں تمہارا فائدہ ہوگا. تو ویسے ہی نکل پڑو لبیک کہتے ہوئے، لبیک لبیک نکل پڑو، اسی حال میں نکل پڑو، ٹھیک ہے. حق و باطل میں شریک ہو جاؤ کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، حق اور باطل میں فرق کر دو، ٹھیک ہے. اگر دشمن عام اللہ بول دے اور خلیفہ وقت عام اعلان کر دے تو پھر ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ پھر اللہ کے لیے نکلے. اور اگر دشمن ملک کے کسی ایک حصے پر چڑھائی کر دے تو وہاں کے لوگوں کا فرض ہے کہ جو اس کا امیر ہے اس کے حکم کی تعمیل میں نکل کھڑا ہو اور نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ گنہگار ہوگے. غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے. جب انہیں نکلنے کا حکم دیا گیا تھا تو کیونکہ یہ جو سفر تھا طویل تھا، ٹھیک ہے، یہ ٹریولنگ تھوڑی مشکل تھی اور دشمن بہت زیادہ طاقتور قوی تھا، اس لیے منافقین اپنی معذوری بیان کر کے اور قسمیں کھا کر، قسمیں اٹھا کر معذرت خواہی کرنے لگے. منافقین کسی بھی صورت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ جانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشے. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے اندر، ان کے دل میں ایک مرض تھا، ٹھیک ہے. تو اصل سبب وہی تھا اور ضروری تھا ان کے لیے کہ وہ اس کا علاج کرتے، جس کا علاج اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے مرض کا علاج نہیں کیا بلکہ اور اس کو ترقی دی اور بڑھایا اور بہانے بنا کر بیٹھ رہے. اور یہ بڑا کڑا امتحان تھا ان کا، جو منافقین کا طبقہ تھا. ایسے موقع پر ان کا نفاق چھپ نہیں سکا اور وہ آخر کھل گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اپنے نفاق کی وجہ سے. اس سخت امتحان میں یعنی فیل ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شرکت سے الگ ہو گئے. تو اس طبقے کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ہے اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو جاسوسی اور شرارت کے لیے مسلمانوں کے ساتھ چلے بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے.
اور ان کی حالت کا ذکر قرآن کریم میں بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ. فرمایا وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا. تو یہاں پر ایک کہنا چاہیے تمیز ہو گئی، پتہ چل گیا، امتیاز ہو گیا. ٹھیک ہے، منافق جو دعوے دار تھے کہ ہاں وہ مسلمان ہیں تو ان کا امتیاز ہو گیا. اس کے علاوہ لازمی نتیجے کے طور پہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کے مختلف حالات ہو گئے. قرآن کریم نے ان میں سے ہر حالت کے متعلق جدا جدا ارشادات فرمائے ہیں. اچھا، ایک چیز یہاں غور کرنے کی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نکلنے کا کیوں حکم دیا؟ یہ ایسی پہلی جنگ تھی، پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے سب کو نکلنے کا حکم دیا. تو ایسا کیوں ہوا؟ اس سے پہلے تو ایسا نہیں ہوا تھا، لیکن غزوہ تبوک پہ یہ ہوا کہ سارے لوگ نکلیں. تو اس کی وجہ ہم انشاءاللہ آپ کو آخر میں بتائیں گے. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. یعنی دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تم تھوڑا سا مال خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کا مال تمہیں غنیمت کی صورت میں دلا دیں گے، اور آخرت میں بہت زیادہ بے پناہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف ہے، حدیث نمبر ہے 2787 2787. یہاں پر بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے والوں کے لیے، فی سبیل اللہ نکلنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے، اپنے ذمے پر لے لی ہے. اگر وہ شہید ہو گئے، اگر ان کو شہادت کا درجہ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیں گے. اور اگر وہ زندہ سلامت گھر اپنے لوٹ کر آ گئے، واپس آ گئے، تو ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ وہ واپس آئیں گے. تو یہ بہت بڑی بشارت ہے، چھوٹی موٹی بات بہرحال نہیں ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جس کا ذمہ اللہ کے اوپر ہو تو بتائیے کہ اس کے لیے کیا پھر کوئی بات ہی نہیں ہے. اس کے اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں نکلنے والے کے لیے ذمہ لیا ہے کہ اگر وہ فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو فوت کر دیں تو اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، اور اگر وہ واپس لوٹے صحیح سلامت تو اجر و ثواب اور مال غنیمت کے ساتھ اس کو گھر لوٹائیں گے. تو کتنی بڑی بات ہے، دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں نعمتیں حاصل ہو گئیں. لو کان عرضا قریبا، یہ آیت غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. عرضاً دنیا کا سامان، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، عرض کہتے ہیں نا، عرض یعنی عروض، سامان کو کہتے ہیں جو دنیا کا ساز و سامان جو انسان کی خواہشوں کے پیش نظر رہتا ہے. قریباً جس کا حصول بالکل آسان ہو، بالکل آپ کے قریب ہو. ٹھیک ہے، قریب اور بعید. قاصداً درمیانہ، یعنی جس میں شدید مشقت درپیش نہ ہوتی. الشقہ وہ فاصلہ جو نہایت مشقت اور تھکن سے طے ہو. یہ مشقت سے مشتق ہے. ابو عبیدہ نے فرمایا الشقۃ کا معنی عرض بعید کا سفر ہے، یعنی دور دراز کا سفر جسے آپ کہتے ہیں. یعنی اگر آسانی سے مال غنیمت ملنے کی توقع ہوتی اور سفر جو ہے وہ بہت لمبا نہ ہوتا، جس کا راستہ بھی نہایت کٹھن تھا، تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، مگر خالص اللہ کے لیے جانا، فی سبیل اللہ نکلنا، جس میں آسانی سے حصول غنیمت کے بجائے مال و جان کی قربانی، اور سفر بھی اتنا لمبا طویل، ڈسٹینس اتنا زیادہ، ٹھیک ہے، بعید سفر، اور شہادت کا واضح امکان سامنے ہو. یعنی یہ بات یعنی زیادہ قریب ہو کہ آپ کا یعنی شہید ہو جانا زیادہ یعنی ممکن ہے کہ آپ مر جائیں، لوٹ کرنا ہے. تو یہ بات ان لوگوں کے لیے جن کا یقین آخرت پر کمزور ہو اور اللہ پر کمزور ہو، جس کو آپ منافق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ منافق کے لیے نہایت ہی دشوار ہے، اور جس کا اللہ پر ایمان کمزور ہو اس کے لیے بھی بہت ہی دشوار بات ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے پیچھے رہ جانے کا سبب بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سرزنش کرتے ہوئے جو غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے اور جھوٹے بالکل یعنی فضول حیلے بہانوں سے اپنے آپ کو کیا ظاہر کیا تھا، معذور ظاہر کیا تھا کہ ہم تو جا ہی نہیں سکتے تھے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے انہوں نے اجازت لے لی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی تھی، حالانکہ ان کے پاس کوئی سچا عذر نہیں تھا، کوئی ایسا عذر نہیں تھا کہ وہ بیٹھ رہتے. ٹھیک ہے، اور اگر مال غنیمت قریب الوصول ہوتا، ان کو پتہ چلتا کہ مال غنیمت لازمی ملے گا اور جان کا کوئی یعنی اندیشہ نہیں تھا کہ جان چلی جائے گی، تو وہ ضرور نکلتے. ٹھیک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والی ہوتی اور سفر ہلکا ہوتا
یعنی سفر بھی قریب ہوتا، دور نہ جانا ہوتا، دور دراز کا سفر نہ ہوتا، مشکل نہ ہوتا، اتنی گرمی، اتنی دھوپ، اتنی پریشانی، اتنی مشقت نہ ہوتی، تو وہ منافق آپ کے ساتھ ضرور چلتے، ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی راہ کے لیے نکلے ہیں۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں اس پہ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ کچھ کام کرتے ہیں اور تعریف کے لیے کرتے ہیں، واہوائی کے لیے کرتے ہیں، اور کہہ دیتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے، اس کے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس سے ان کو کچھ ثواب بھی مل جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں بھی وہی بات فرمائی، اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، اور لیکن کٹھن منزل ان پر دور ہو گئی، کٹھن منزل کے لیے وہ نہیں نکل سکے، ٹھیک ہے۔ کٹھن منزل مسافت سے مراد ملک شام کی طرف سے جو یعنی سفر تھا، ادھر جانا تھا، ادھر کی مسافت ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور اب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، ٹھیک ہے، اب وہ قسمیں کھائیں گے، حلف اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، اب وہ حلف اٹھائیں گے اور آپ کے سامنے جب آپ لوٹ کر آئیں گے، ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لَوِ اسْتَطَعْنَا، ٹھیک ہے، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ٹھیک ہے، کہ اگر ہم طاقت رکھتے، ہمارے پاس بھی طاقت و قوت ہوتی تو آپ کے ساتھ ہم ضرور نکل پڑتے، یعنی یہاں اگر ہمارے پاس عذر نہ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم ضرور آپ کے ساتھ نکلتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یُہْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ ایسے عذروں سے خود کو ہلاک کر رہے ہیں، بربادی تو ان کا مقدر بن رہی ہے، دین کا یہ کیا بگاڑیں گے، اللہ رسول کا کیا نقصان کریں گے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ بلا شک و شبہ وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے۔ قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہوئے اس بات کو آپ پیش نظر رکھیں، مد نظر رکھیں کہ جب بھی آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بظاہر دنیا میں جب ہم جی رہے ہیں، ہماری زندگی اسلام پر چلنے میں کچھ نہ کچھ مشقتوں کا باعث سبب ضرور ہے، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر ہمیں بہت ساری پابندیاں فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہم کو یہ پابندیاں فالو کرنی پڑیں گی، ہم پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تو آزاد نہیں ہیں ہم پابند ہیں، مکلف بنائے گئے ہیں کہ ہم اپنے مالک کا حکم مانیں گے، ٹھیک ہے، اس سے ہم نکل نہیں سکتے۔ تو جب ان آیات کو آپ پڑھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام چونکہ ظاہر ہے اس کے بدلے میں آپ کو بہت بڑا انعام ملنا ہے، ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کا سکون، ایک بہت بڑا یعنی ایسا بینیفٹ جس کو آپ یعنی افورڈ نہیں کر سکتے، اس کا چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، اس کو یعنی ترک کر دینا، اس سے یعنی کہنا چاہیے کہ دوری اختیار کر لینا، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، افورڈیبل نہیں ہے وہ، تو اس لیے آپ کو یہ دشواریاں تھوڑے عرصے کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے رکھی گئی ہیں، اور اس کے بدلے میں دنیا میں بھی آپ کو سکون دیا گیا ہے، آپ پر سکینہ نازل کیا گیا ہے، سکون کا نزول ہوا ہے، جو بھی مسلمان ہیں سچے۔ تو سچا مسلمان ہونا ایک تھوڑا سا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ موٹ کا مسلمان ہونا، کاغذی مسلمان ہونا یہ قدرے آسان ہے، اور مسلمان شو کرنا اور رجسٹریشن کروا لینا کہ ہاں رجسٹرڈ آپ ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، یہ آسان ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ظاہر آپ کو کوئی پروف نہیں دینا ہے نا، رجسٹری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہضم نہیں ہو رہا پھر بھی آپ مسلمان ہو جاؤ، اگر آپ نے زبان سے بھی اقرار کر لیا نا تو آپ کا دل بھی، اگر آپ مخلص ہو تو ایک نہ ایک دن دل بھی مومن ہو جائے گا، اور پھر آپ یعنی ایمان میں داخل ہونے میں اور ایمان کو قبول کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اگر اس کے لیے کوشش کرتے رہو گے تھوڑا 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 تو قطرہ قطرہ آپ کا یہ دریا بن جائے گا۔ تو مسند احمد کی ایک حدیث شریف ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا اسلم، اسلام قبول کر لو، یعنی مسلمان ہو جاؤ، تو اس نے جواب دیا کہ مجھے یہ ناپسند ہے، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا مسلمان ہونا، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلم وَإِن كُنتَ كَارِهًا، اسلام قبول کر لو چاہے یہ تمہیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو، یعنی پسند نہیں ہے پھر بھی تم مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ آگے بینیفٹ بہت ہے نا، ابھی تو دشواریاں ہیں، مشکلات ہیں، مشقتیں ہیں، لیکن آگے جو منزل ہے نا وہ بہت ہی یعنی کہنا چاہیے زبردست ہے، یعنی اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسی منزل ہے۔ تو اگرچہ تمہیں یہ ناپسند بھی ہو پھر بھی تم اس کو قبول کر لو، کیسے قبول کر لو؟ جتنا تمہارے بس میں ہے بس اس پر چل پڑو، ٹھیک ہے، جتنا تمہارے بس میں ہے زبان سے بھی اقرار کرو، جتنا بس میں ہے دل سے بھی قبول کرو، اور جتنا بس میں ہے وہ عمل کرنے میں بھی آگے نکل جاؤ، مان لو اس کو۔ اسلم وَإِن كُنتَ كَارِهًا، اسلم وَإِن كُنتَ كَارِهًا، اسلام قبول کر لو خواہ یہ تم کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو مان لو، اس کو تم قبول کر لو۔ دو صحابہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے، وہ بھی ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، پہلے آپ ایک خاص بات سنیں۔
وہ یہ کہ یہاں پر بات یہ ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو نکلنے کا حکم دیا. نفیر عام ہے نا, اعلان عام ہے, سب نکلو, سب نکلو, اللہ تعالیٰ کے لیے سب نکلو. تو اس کی جو بات ہو رہی ہے یہاں پر سمجھنا ہے کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نکلنے کا حکم دیا. تو یہاں بتایا گیا ہے ایکچوئل میں آپ سمجھیے کہ وقت کا تقاضا تھا, اور یہ جو نکلنا تھا یہ اللہ کی راہ میں, یہ جو جنگ تھی یہ اپنی نوعیت کی اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلی سب جنگوں سے اس لیے بھی ممتاز تھی, جو یعنی پہلے جو جنگیں ہوئی تھیں اس سے پہلے, تو وہ پہلی سب جنگوں سے اس لیے بھی یہ ممتاز جنگ تھی کہ پہلے تو اپنی ہی طرح کے عوام سے جنگ تھی. آپ جیسے میں ہوں ویسے ہی آپ ہیں, ٹھیک ہے, میرا اور آپ کا مقابلہ ہو گیا, تو اس میں تو ظاہر کوئی بات نہیں نا, مجھے نہ ہیلپ کسی سے چاہیے نہیں تھی, کیونکہ میرا مقابلہ میرے جیسے ہی سے تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو, اس کو سمجھیے گا. اور اب یہاں جو مقابلہ ہو رہا ہے نا, جس کے لیے نفیر عام ہوئی کہ سب لوگ نکلو, یہاں کسی عام بندے سے مقابلہ نہیں تھا. یہ آپ نے سنا ہوگا نا ہرقلہ, جس کو ہرقل ہم کہتے ہیں, اصل میں اس کا نام ہے ہرقلہ. تو یہ ہرقل جو تھا شاہ روم کی تربیت یافتہ فوج کا مقابلہ تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو, یہ لوگ بہت تربیت یافتہ تھے. ایک ہوتا ہے نا عام فوج ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے خاص فوج, ٹھیک ہے, کمانڈوز. تو یہاں پر اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے پورے مسلمانوں کو اس جنگ کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا, اور کچھ آس پاس کے دوسرے قبائل کو بھی شرکت کے لیے دعوت دی تھی. یہ اعلان عام اسلام کے فداکاروں کا ایک سخت امتحان تھا, اور منافق دعوے داروں کا امتیاز بھی. ٹھیک ہے, تو جو ہم نے آپ کو کافی حد تک بتا بھی دیا, اور آپ اگر مزید اس کو پڑھیں گے تو سمجھ بھی جائیں گے. کامل ایمان والے جو ہوتے ہیں, کامل یقین والے جو ہوتے ہیں, وہ پھر کچھ سوچتے نہیں ہیں جب مالک کا حکم آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک آپ غور کریں تو جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ ایک کہنا چاہیے کہ ایک خاص کہنا چاہیے, خاص ایک تعلق رکھتے ہیں اپنے مالک سے. تو ان کی یہاں ان حضرات کی جو بلا تردد اپنے مالک کے لیے ہر حال میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ نکل پڑتے ہیں, نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, نہ جان کی پرواہ کرتے ہیں, نہ مال کی, نہ پیچھے گھر بار کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی مدح سرائی کی ہے, بڑی ان کی تعریف بیان فرمائی ہے. اللہ نے فرمایا الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم. فرمایا وہ لوگ قابل مدح ہیں, قابل تعریف ہیں, جنہوں نے سخت تنگی کے وقت اپنے نبی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا, ان کے ساتھ چلے, نکلے, اتباع کیا, باوجود اس کے کہ ان میں سے ایک فریق کے دل جو ہے وہ لرز رہے تھے, ایک فریق کے قلوب لفزش کرنے لگے تھے, اس کے باوجود. اور ایک چیز اور بھی آپ اور کرتے چلیں اور سبق بھی لیتے چلیں کہ یہ جو یعنی جنگ تھی, یہ زمانہ اتفاق سے سخت گرمی کا زمانہ تھا, جو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن مزید اس پہ غور کر لیجئے تو ہمیں کچھ نہ کچھ بینیفٹس ملیں گے اس سے. ٹھیک ہے, اور مدینے کے حضرات آپ کو پتہ ہے عموماً زراعت پیشہ لوگ تھے. ٹھیک ہے, یہ کھیتی باڑی کرتے تھے, اور ان کی کھیتیاں اور باغات کے پھل پک رہے تھے اس وقت. آپ کو پتہ ہے بہت سے فروٹس جو ہے گرمی میں پکتے ہیں نا, تو جس پر ان کی ساری معیشت اور پوری جنہیں کہنا چاہیے کہ سال کے اوقات کا یا گزارے کا مدار تھا. اور یہ بھی معلوم ہے کہ جس طرح آپ جیسے کہتے ہیں کوئی یعنی امپلائی ہے, ملازمت کرنے والے ملازم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں, تو یہ ملازمت پیشہ لوگوں کی جیبیں مہینے کے آخری دنوں میں کیا ہوتا ہے, خالی ہو جاتی ہے نا, کہ بھائی اب آخری مہینہ ہے, مہینے کا آخر چل رہا ہے نا, تو ابھی یعنی کوئی پیسے کی خرچ کی بات نہیں کرو. ٹھیک ہے, ایک جو یعنی مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں میں. تو اسی طرح زراعت پیشہ لوگ فصل کے ختم ہونے پر خالی ہاتھ ہوتے ہیں. ظاہر ہے اب سال کا آخری آ گیا ہے, اب فصلیں کٹنے والی ہیں, تو وہ اس سبزیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے. سبزیاں تو ظاہر ہے آپ کو تیار ہوتی رہتی ہیں اور ختم ہوتی رہتی ہیں, لیکن ایک جو بڑی فصل تیار ہوتی ہے جیسے گندم ہے, تو گندم کب ہوتی ہے, یہ گرمیوں میں تو ہوتی ہے گندم جب آپ کاٹتے ہیں. تو اسی طریقے سے جیسے یہ بہت سارے فروٹ ہیں گرمیوں میں آتے ہیں, آپ کو معلوم ہے. ایون یہ کہ کھجوریں بھی اسی گرمیوں میں نکلتی ہیں, پک کے تیار ہوتی ہیں, اس کا بھی یہی سیزن ہے. تو ظاہر ہے اب جب اینڈ ہوگا سال کا تو یہ ختم پہ ہی ہوں گے نا, گندم بھی ختم پہ ہوگا اور یہ کھجوریں بھی ختم پہ ہوں گی. بہت ساری چیزیں ہیں جو سوکھی ہوتی ہیں, آپ خشک کر کے رکھ لیتے ہیں, وہ بھی ختم پہ ہوتی ہیں.
تو وہ پھر سمجھ لیں کہ یعنی فصل آپ کی ظاہر ہے اب اختتام پہ ہے تو خالی ہو گئے ہیں، تو اب نئی فصل کی آپ پھر تیاری کا انتظام ہوتا ہے نا کہ اب اگلے سال کے لیے ظاہر ہے پورے سال کے لیے بیوی بچے رکھے ہیں، خود بھی اپنے جان کے لیے بھی آپ کو کھانا پانی تو ہر روز چاہیے ڈیلی بیسس پہ. اب ظاہر ہے آپ وہ درویش تو نہیں ہے نا جو 20 سال بغیر کھائے گزار لیں یا ایک مہینے میں ایک ہی دن کھائیں، تو آپ کے پاس تو وہ طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہ جعلی پیروں کے پاس ہوتی ہے نا یہ طاقت کہ وہ ایک مہینے میں ایک دفعہ بھی کھا لیں تو کافی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایک طرف افلاس یہ ہے، دوسری طرف قریب آمدنی کی امید، اس پر مزید موسم گرما کی شدت، اس آپ یعنی تمام طرح کے آپ غور کریں کہ یہ جو معاملات ہیں تو اس قوم کے لیے جس کو ابھی ایک حریف کے ساتھ 8 سال مسلسل جنگوں کے بعد ذرا دم لینے کا موقع ملا تھا، ایک انتہائی صبر آزما امتحان تھا کہ نہیں تھا؟ آپ یقیناً نہیں کہیں گے تھا تو، لیکن پھر بھی آپ سلام پیش کریں ان یعنی جانثاروں کو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سلام پیش کریں، سلامی پیش کرنے کے قابل ہیں وہ لوگ. اللہ تعالیٰ ان پر اپنے رحمتوں کا، سلامتی کا نزول عطا فرمائے اور ہر وقت ان کے مقام کو بلند سے بلند تر فرمائے. ان ساری سختیوں کے باوجود، تکالیف کے باوجود شرکت سے باز رہنے والوں کی تعداد آپ کو برائے نام ہی ملے گی. بھاری اکثریت انہی مسلمانوں کی تھی جو اپنے سارے منافع، ساری راحت کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں ہر طرح کی مشقت برداشت کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، تیار ہو گئے. تو ایسی کیا بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہر وقت تیار ہو جاتے تھے، اپنی جان دینے کے لیے ہر وقت حاضر رہتے تھے؟ ایسی کیا چیز تھی؟ تو غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، اور ہر آخرت پر یقین رکھنے والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی سے نفع اٹھانا تو کچھ بھی نہیں ہے، بہت قلیل و حقیر ہے. دنیا کا آرام بہت تھوڑا ہے، دنیا کی راحت بہت بہت معمولی ہے. جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی فکر کیا ہے؟ وہ آخرت کی دائمی زندگی کی ہی فکر چاہیے. ٹھیک ہے، بڑی فکر ہمیں ہونی چاہیے جو ہمیں نہیں ہے، اور یہ فکر آخرت ہی در حقیقت سارے آپ کے سستی، کاہلی، دنیا کی محبت، جتنی بھی اس قسم کی بیماریاں ہیں، امراض ہیں، مرض ہیں، سب کا ایک ہی علاج ہے، ایک ہی حل ہے، اور وہ مکمل علاج اور مکمل حل ہے. اور صرف یہی نہیں، جتنے بھی جرائم ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جرم کی جمع جرائم کہتے ہیں نا، ان کے راستے کو بند کرنے کے لیے یہ بہت ہی بہترین اور خوبصورت اور بے نظیر نسخہ ہے. آپ کہیں اس کو، آپ تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ نسخے اکسیر ہے، اکسیر. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ غور کریں تو جو ہمارا عقیدہ ہے، عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ، اسلام کا عقیدہ کیا ہے؟ اسلام کا جو عقیدہ بنیادی ہے وہ 3 آپ کو تو یعنی خاص ملتے ہیں نا، ٹاپ آف دا لسٹ. 3 عقائد آپ کے جو اسلامی بنیاد رکھتے ہیں وہ 3 کیا ہیں؟ نمبر 1 توحید ہے، نمبر 2 رسالت ہے، اور نمبر 3 کیا ہے؟ وہ آخرت، کہ آپ کو اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے. اور ان میں عقیدہ آخرت در حقیقت کیا ہے؟ اصلاح عمل کی روح، اور تمام آپ کے گناہوں اور تمام جرائم کے آگے ایک لوہے کی دیوار ہے جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے. اگر غور کیا جائے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں امن اور سکون اس عقیدے کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا. آج کی دنیا میں اتنی آپ دیکھیں دنیا نے ترقی کر لی ہے، یہ مادی ترقیات اپنے شباب کو پہنچی ہوئی ہیں. جرائم کی یعنی روک تھام کے لیے بھی کسی ملک و قوم میں مادی تدبیروں کی کوئی کمی نہیں ہے. قانون کی جکڑ بندی اور اس کے لیے انتظامی مشینری روز بروز ترقی پر ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جرائم ہر جگہ اور ہر قوم میں روز بروز ترقی پر ہیں. نظر آ رہے ہیں نا آپ کو؟ ہماری نظر میں اس کی وجہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ مرض کی تشخیص، کہ آپ کو مرض کیا ہے. تو آپ جس ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں اس نے صحیح تشخیص نہیں کی، پتہ نہیں لگا پایا کہ آپ کو مرض کیا ہے. ٹیسٹ تو اس نے سارے کروائے ہیں لیکن گائیڈ لائن اس کی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب جب ظاہر ہے اس نے صحیح مرض کا اندازہ نہیں لگایا تو علاج بھی صحیح نہیں ہے. جو علاج کا اس نے طریقہ اختیار کیا ہے، علاج کا رخ، وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرض کا سرچشمہ مادہ پرستی اور مادیات میں جو گم لوگ ہیں اور آخرت سے غفلت اور منہ موڑے ہوئے ہیں، اور اس کا جو واحد علاج ہے کہ اللہ کی بات ماننا اور آخرت کی فکر کرنا، اس کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. تو دیکھیے یہ بات سوچئے کہ ڈائریکشن کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. جب تک کہ آپ اپنی ڈائریکشن صحیح نہیں کریں گے تو آپ کا سارا جو انتظام ہے
منتظم جو آپ جس کو بنایا ہوا ہے آپ نے مینجمنٹ سسٹم، اس سب آپ کا نا اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو سب سے پہلے اپنی ڈائریکشن صحیح کیجیے کہ آپ نے جانا کدھر ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا سفر کبھی بھی کمپلیٹ ہوگا ہی نہیں. اور آپ یہ نہیں سمجھو، لوگ بہت سارے وظائف بتا رہے ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لو یہ کام ہو جائے گا، یہ پڑھ لو یہ ہو جائے گا، یہ کر لو ایسا ہو جائے گا. کیسے ہو جائے گا؟ پہلے اصل بات تو کرو، پہلے اپنے مالک کی بات تو مانو، پہلے اصل کو درست کرو. اصل کو درست کیا نہیں ہے. درخت کا جو یعنی اسٹیم ہے، جڑ ہے، وہ تو زمین سے نکلا باہر پڑا ہوا ہے، اور آپ اس کے پتوں کو جو ہے خوب ڈیکوریٹ کر رہے ہیں. کیا کریں گے؟ سوکھ جائیں گے تھوڑے دنوں بعد. تو وہی حال ہمارا بھی ہے، آج کی دنیا کا بھی یہی حال ہے کہ وہ چاہتی تو ہے کہ جو بھی جرم ہو رہے ہیں، جرائم ہو رہے ہیں، اس کی روک تھام تو چاہتی ہے، مگر کس طرح چاہتی ہے؟ اللہ کو اور آخرت کو بھول کر. ٹھیک ہے، نہ ہی وہ آخرت پر یقین رکھنا چاہتی ہے، نہ مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب کتاب پر یقین رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور قدم قدم پر ایسے سامان جمع کرتی ہے جس میں رہ کر اللہ اور آخرت کی طرف آپ کی توجہ ہی نہ ہو، آپ کا دھیان بھی نہ آئے. تو اس کا لازمی نتیجہ وہی تھا جو آنکھوں کے سامنے آ رہا ہے کہ بہتر سے بہتر قانون اور قانونی مشینریاں سب فیل نظر آتی ہیں. جرائم اپنی جگہ نہ صرف موجود بلکہ روز بروز طوفانی رفتار سے بڑھ رہے ہیں. جیسے طوفان نہیں آتا بھائی کہاں تک پہنچ گیا، فی گھنٹہ رفتار کتنی ہے اس کی، اس سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ میں دیکھیں برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہیں. اور اس پھیلاؤ کو کوئی روک بھی نہیں سکتا اور روکا بھی نہیں جا سکتا. اس کے روکنے کا بس صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر کہ مجھے حساب کتاب دینا ہے. جب ہی ہو سکتا ہے، ادروائز ممکن نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا. اور کیوں نہ سمجھتے؟ کیونکہ ظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے تھے، ان کو سکھایا تھا، تو انہوں نے بہت اچھے سے سمجھ لیا تھا. تو بس اب آخری بات ہے جو ہمیں بتانی ہے آپ کو، وہ یہ ہے کہ جب یہ قرآن کی آیت ہے نا، جب صحابہ پڑھتے تھے تو ہماری طرح نہیں پڑھتے تھے. ان کو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، تلاوت کی، حضرت ابو طلحہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی یہ آیت پڑھی، انفروا خفافا وثقالا. تو کہنے لگے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم بوڑھوں اور جوانوں سب کو نکلنے کے لیے کہا ہے. تو ان کے بچوں نے، ان کی اولاد نے کہا ابا جان آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں لڑی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ بھی. تو ہم آپ کی جگہ جنگ کریں گے، یعنی ہم جائیں گے جو بھی محاذ ہوگا. لیکن وہ نہیں مانے، مگر وہ نہیں مانے کیونکہ ظاہر ایمان کامل تھا، آخرت پر یقینی تھا. ٹھیک ہے، تو دنیا کے ان خرافاتوں میں نہیں لگتے تھے. تو انہوں نے سمندر کا سفر اختیار کیا. پتہ ہے آپ کو نا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ زمانے میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ زمانے میں یہ معاملہ تھا کہ سمندری معاملات ہو رہے تھے. تو یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے تو 7 دن تک انہیں دفن کرنے کے لیے کوئی جزیرہ نہ ملا. ایک جگہ آتا ہے 9 دن تک، اور اس دوران میں ان کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی. یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے، اس کے علاوہ بھی اور بھی محدثین نے اس کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے دوسرے صحابی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے. اب بدر آپ کو پتہ ہے پہلا مارکا تھا. پھر 1 سال کے سوا کبھی مسلمانوں کی کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہے. تاریخ کی کتابوں کے مطابق 90 سال کی عمر انہوں نے پائی ہے، اور 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ جانے والے لشکر میں آپ شریک ہوئے. ان کے امیر یزید بن معاویہ تھے. پتہ ہے بیمار ہوئے تو یزید ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے. پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتائیں. فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے جا سکو جاؤ، جب اس سے آگے جانے کی گنجائش نہ رہے تو مجھے وہاں دفن کر دو، پھر واپس آ جاؤ. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، اور فرماتے تو میں تو اپنے آپ کو یعنی ہلکا ہی پاتا ہوں. ٹھیک ہے، اور فرماتے میں یا تو ہلکا ہوں یا بوجھل. ٹھیک ہے، یعنی 2 ہی صورتیں ہیں، اور اللہ نے فرمایا دونوں حال میں نکلنا ہے. یعنی میں تو یا تو ہلکا پھلکا ہوں، نکلنے کے لائق ہوں، اور یا تو میں بھاری بھرکم ہوں، یعنی بوجھل ہوں، سست ہوں. تو لیکن دونوں حالتوں میں اللہ نے نکلنے کا کہا ہے، تو اب تو مجھے نکلنا ہی نکلنا ہے. تو یہ تھا ان کا ایمان، اور یہ ہے ان کے ایمان اور ہمارے ایمان میں فرق ہے. ہم تو سمجھتے ہیں ہم تو بہت جئیں گے، ہمیں تو ابھی دنیا میں بہت جینا ہے اور بہت مزے کرنا ہے، بہت عیاشیاں کرنا ہے. ہم تو اسی بہانے پہ یعنی اسی امید پہ جی رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے وہ ہے نا، کسی کا مقولہ کہتے ہیں ٹیپو سلطان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ شیر کی 1 دن کی زندگی اور گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے.
تو بہرحال بات یہ ہے کہ جیو، لیکن ایسے جیو کہ آپ کی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے اور آپ دنیا میں امن کا، سلامتی کا باعث ہو. آپ کی زندگی ایسی ہو کہ دوسرے آپ کے ساتھ رہ کے امن اور سلامتی حاصل کریں، امن و امان میں ہوں، بے خوف زندگی بسر کریں. بے خوف کس طرح سے؟ اپنے جان مال سے بے خوف ہو. ٹھیک ہے، اللہ سے بے خوف نہیں ہوگا، اپنے جان مال سے، کہ جان کی فکر نہ لگی ہو کہ آپ کے ساتھ ہے تو کہیں آپ مار کے چلے جاؤ گے، آپ گھر میں ملازم رکھ لیے تو آپ لوٹ کے چلے جاؤ گے. ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہر وقت لڑنے کا حکم دیتا ہے. نہیں بھائی، اسلام ڈاکوؤں کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام دھوکے بازوں کو، فریبیوں کو، ان کو کہتا ہے کہ تم ہوش میں آ جاؤ. ٹھیک ہے، صاف صاف اسلام سیدھی سیدھی اور سادہ سادہ سچی سچی بات کرتا ہے. اسلام لگی لپٹی باتیں نہیں کرتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.